جو رابرٹ گرینیئر تھے وہ تھے فورن ایجنٹ، فورن پرنسپل تھے درانی صاحب، افتخار درانی صاحب، اور حقانی صاحب کو رابرٹ گرینیئر نے ہائر کیا تھا ریسرچ کے لیے. پھر ایونچولی انہوں نے رپورٹ لکھی، وہ تھی ری امیجننگ پاک یو ایس ریلیشن شپ، اور وہ رپورٹ کس دن شائع ہوئی؟ جس دن باجوہ صاحب امریکہ آئے. یعنی ان کا پورا تھیسس یہ تھا کہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ پیپل ٹو پیپل نہیں ہو سکتے اور ڈیموکریسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. پاکستان کے اندر ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جس کو امریکہ کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ قوت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو سپورٹ کریں. اس میٹنگ کے اندر، وہاں پہ اس کمرے کے اندر میرے ساتھ بات ہوئی تھی کہ یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی کو جا کے نہیں بتانا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اگست کی بات ہے، یعنی ہاں جولائی اگست کی بات ہوگی 2022 کی. تو اس ٹائم پہ ارشد شریف شہید نہیں ہوئے تھے، اور اس ٹائم پہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا. تو اس ٹائم پہ میں نے اس کمرے میں ایگری کیا، میں نے بولا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ میں کہیں آگے جا کے نہیں کروں گا، کیونکہ اس ٹائم پہ چیزیں اتنی ایسکیلیٹ نہیں ہوئی تھیں، لوگوں کی زندگی موت کا معاملہ نہیں ہوا تھا. تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں کسی جگہ پہ جا کے نہیں کروں گا. حقانی صاحب ایک رپورٹ لکھ رہے تھے باجوہ کے لیے، اور وہ رپورٹ تھی کہ پاکستان امریکن ریلیشن شپ ریسیٹ کس طرح کرنا ہے، ری امیجننگ. جو پھر ایونچولی انہوں نے رپورٹ لکھی وہ تھی ری امیجننگ پاک یو ایس ریلیشن شپ، اور وہ رپورٹ کس دن شائع ہوئی؟ جس دن باجوہ صاحب امریکہ آئے. آپ کو یاد ہو گیا کہ باجوہ صاحب امریکہ کے دورے پہ آئے تھے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہونے سے تھوڑے دنوں پہلے. تو وہ امریکہ آئے، اور جس دن وہ امریکہ آئے اس دن وہ رپورٹ حقانی صاحب نے ریلیز کی، سب کو واٹس ایپ پہ ایس ایم ایس کی. پھر ایونچولی وہ رپورٹ انہوں نے جو ہڈسن انسٹیٹیوٹ جس کے لیے وہ کام کرتے ہیں انہوں نے ہڈسن انسٹیٹیوٹ پہ بھی ڈالی، لیکن وہ کافی مہینہ 2-3 مہینے بعد ڈالی انہوں نے ہڈسن پہ. تو بیسک وہ کام یہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ بیسکلی ری امیجننگ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ. وہ یہ ہے کہ پاکستان، یعنی ان کا پورا تھیسس یہ تھا کہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ پیپل ٹو پیپل نہیں ہو سکتے اور ڈیموکریسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. پاکستان کے اندر ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جس کو امریکہ کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ قوت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو سپورٹ کریں. صاحب ہیں رابرٹ گرینیئر نام کے، اور وہ فارمر سی آئی اے ایجنٹ ہیں، اور وہ پاکستان میں کسی سے پیسے لے رہے تھے کہ میں ان کے لیے ان کے بہاف پہ کام کر رہا ہوں. اب وہ شخص تھے افتخار الرحمان درانی صاحب. امریکہ کے اندر آپ کسی فورن ملٹری کے لیے نہیں کام کر سکتے، آپ کسی فورن پرنسپل کے لیے کام کر سکتے ہیں، یعنی فورن پولیٹیکل پارٹی ہو سکتی ہے، ان کے لیے لابنگ کر سکتے ہیں امریکہ کے اندر. آپ کسی فورن کمپنی کے لیے کام کر سکتے ہیں، فورن گورنمنٹ کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک فورن ملٹری کے لیے کام کرنا یہاں پہ بہت مایوب سمجھا جائے گا. اب اس کا ایک حل سوچا ہے، لوپ ہول پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہے. وہ لوپ ہول یہ ہے کہ پاکستانی کسی رینڈم بندے کو آپ فرنٹ مین بنائیں، اور وہ امریکہ کے اندر آپ کے بہاف پہ لابنگ کر رہا ہو. اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، یعنی افتخار درانی صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ $1-2 لاکھ سال کے وہ ایک بندے کو دے دیں یہاں پہ امریکہ کے اندر. اور ان کا کیا مقصد بنتا ہے؟ یعنی آپ سوچیں، یعنی ایک سوچنے کی بات ہے. افتخار درانی صاحب ایک فارمر سی آئی اے ایجنٹ جن سے وہ آج تک کبھی ملے بھی نہیں، ان کو کہاں سے $1-2 لاکھ سال کے دے دیں گے، اور وہ پھر آگے سے بندہ دیتا پھرے گا. لیکن انہوں نے اس طرح کیا، ان کو ایک فرنٹ مین بنایا، اور اس چیز کی گواہی وہ خود دے چکے ہیں. افتخار درانی صاحب پاکستان کے ایک ٹی وی شو کے اندر وہ خود بول چکے ہیں کہ یہ جو پیسے تھے یہ میں نے نہیں دیے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. مجھے لوگوں نے بلایا، مجھے پاکستانی کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بلایا اور مجھے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹس ہیں، ان پہ سائن کر دو. اور میں نے سوچا شاید پاکستان کے بھلے کی کوئی بات ہو رہی ہے، اور ان ڈاکیومنٹس میں نے سائن کر دیے. اب یہ جو پورا سسٹم ہے یہ امریکن لاز کی، جو فارا لاز ہے، ان کی کلیئر وائلیشن ہے. فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ، یہ امریکہ کا ایک لا ہے، ایک ایکٹ ہے. اس کے مطابق کہ کوئی بھی بندہ امریکہ میں، امریکن سٹیزن یا امریکن ریزیڈنٹ،
اگر کسی فورن ایجنٹ سے یعنی کسی بھی فورن پرنسپل سے کوئی بندہ جو امریکن نہیں ہے، جو امریکہ سے باہر ہے، کسی فورن گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے، کسی فورن پولیٹیکل پارٹی یا کسی پرائیویٹ کمپنی کا بھی ریپرزینٹیٹیو ہے، اس سے اگر وہ پیسے لے رہا ہے کسی بھی کام کے لیے، تو وہ چیز امریکن گورنمنٹ کو ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے، اور وہ امریکن گورنمنٹ کو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، ایک ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اس کی پراپر، اور وہ ڈاکیومنٹیشن آپ کو ہر سال فائل کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح آپ نے کانٹریکٹ لے لیا ابھی 2024 کے اندر، تو 2024 کے اندر آپ لکھیں گے کہ 2024 میں مجھے کتنے پیسے ملے، پھر 2025 کے اندر آپ کو کانٹریکٹ دوبارہ رینیو کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ 2025 میں مجھے کتنے پیسے ملے۔ اگر آپ رینیو نہیں کرتے کانٹریکٹ تو آپ کو یہ فائلنگ کرنی پڑے گی کہ میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے فورن پرنسپل کے ساتھ، یعنی میں اپنے آپ کو رجسٹر کروں گا، اگر میں پیسے لے رہا ہوں تو میں رجسٹر کروں گا ایز اے فورن ایجنٹ، یعنی میں کسی اور کا ایجنٹ ہوں، کسی فورنر کا ایجنٹ ہوں، یعنی امریکن پرسپیکٹو سے کسی فورنر کا ایجنٹ ہوں۔ جو رابرٹ گرینیئر تھے وہ تھے فورن ایجنٹ، فورن پرنسپل تھے دورانی صاحب، افتخار دورانی صاحب، اور حقانی صاحب کو رابرٹ گرینیئر نے ہائر کیا تھا ریسرچ کے لیے۔ اب یہ تو امپاسبل سی، انتھنکیبل سی بات ہے کہ جو رابرٹ گرینیئر کو حقانی صاحب نے رابرٹ گرینیئر نے حقانی صاحب کو بلایا اور بولا کہ یہ $30,000 میں آپ کو دے رہا ہوں، ریسرچ کرنی ہے۔ حقانی صاحب نے پوچھا نہیں کہ کس کے لیے ریسرچ کرنی ہے، یعنی یہ سمپل بیسک کوسچن ہے کہ میرے پاس کوئی بندہ آئے اور بولے کہ میں نے تم سے ریسرچ کرانی ہے، تو میں بولوں گا اچھا میں ریسرچ کس کے لیے کر رہا ہوں، کہ کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی بندہ ہے۔ اگر وہ مجھے بولتا، اگر حقانی صاحب کو رابرٹ گرینیئر بولتا کہ یہ میں پی ٹی آئی کے افتخار دورانی کے لیے ریسرچ کر رہا ہوں، تو حقانی صاحب یہ نہیں بولتے کہ میرا تو پی ٹی آئی سے سخت اختلاف ہے، پرنسپلی اختلاف ہے، تو میں تو ان کے لیے ریسرچ نہیں کروں گا۔ لیکن حقانی صاحب یہ بھی مینٹین کرتے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور پھر یہ بھی بولتے ہیں کہ میں نے یہ ریسرچ کی کسی کے لیے کی۔ جب یہ سٹوری میں نے بریک کی تھی تو حقانی صاحب پورے ایک میڈیا ٹور پہ نکلے تھے، اس میں انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بھی انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے ڈان کے ساتھ بھی، ڈان کے انور اقبال ہیں ان کے ساتھ بھی انٹرویو کیا تھا۔ ان سب نے ان سے سوال پوچھا تھا کیا آپ کبھی باجوہ صاحب سے ملے، اور انہوں نے بولا تھا اس ٹائم پہ کلیئرلی، اب ڈان کے جو اس ٹائم کی سٹوری ہے آپ وہ نکال کے ابھی پڑھ لیں آرکائیو سے ڈان کے، اور اس کے اندر دیکھ لیں، اس ٹائم پہ انہوں نے بولا تھا کہ نہیں میری باجوہ کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب آپ کے انٹرویو میں انہوں نے کیا بولا کہ میری باجوہ کے ساتھ ہاں ملاقات ہوئی، تو کیا بڑی بات ہے ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیں اس بات میں حقانی صاحب ایک بات گول کر جاتے ہیں، اور یہ پرنسپلی یعنی جو لیگل، جو پاکستان کے جو سٹرکچر ہے، جو ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن ہے، اور جو پاکستان کے لاز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ پاکستان کا پرائم منسٹر۔ پاکستان کا آرمی چیف پاکستان کے پرائم منسٹر سے نیچے ہے۔ پاکستان کا آرمی چیف پاکستان کے پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر کسی سے نہیں مل سکتا۔ تو حقانی صاحب کی بہت بڑی چیز نہیں ہے، انہوں نے کوئی گورنمنٹ نہیں گرائی، نہ ان کے اوپر کوئی الزام لگا رہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی ہے، الزام باجوہ صاحب پہ ہے۔ جو فارا لاز کے مطابق یا پھر آپ کو اپنا کانٹریکٹ رینیو کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو کانٹریکٹ ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو رابرٹ گرینیئر نے نہ اپنا کانٹریکٹ ختم کیا ہے نہ رینیو کیا ہے، بس انہوں نے فائل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اٹسیلف فارا لاز کے اگینسٹ ہے، یعنی جو پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں ہو رہے۔ امریکہ کے اندر جو فارا لا ایگزسٹ کرتا ہے وہ یہ اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا ریزن آف ایگزسٹنس یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ کو پتا ہو کہ کون سے ہمارے سٹیزن ہیں جو کہ فارن گورنمنٹس کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یعنی گورنمنٹ جاننا چاہتی ہے آنیسٹلی کہ آپ اگر کسی فارن گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، کسی فارن انٹیٹی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی فارن پرنسپل کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ ہمیں کلیئرلی بتا دیں۔ اس میں ہم منع نہیں کرتے آپ کو، لیکن ہمیں کلیئرلی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب آپ اس چیز کو چھپاتے ہیں، جب آپ کوئی نقلی فرنٹ مین سامنے رکھتے ہیں، تو یہ ایک امریکہ کے اندر آپ ایک سنگین جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس دن یہ بات کھلے گی کہ یہ لوگ اپنا فورن پرنسپل انہوں نے چھپایا ہوتا ہے، انہوں نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ اصل میں ان کو پیسے کہاں سے ملتے تھے اور اصل میں یہ کس کے لیے کام کرتے تھے، تو امریکہ کے اندر یہ ایک سنگین جرم کے مرتکب ہوں گے۔ اور یہ واحد اور پہلے لوگ نہیں، اس سے پہلے بھی لوگ، یعنی قطری گورنمنٹ کے لیے کچھ لوگ کام کرتے رہے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں، اور یہ ریسنٹلی ایجپشن گورنمنٹ کے لیے کام کرتے، ایک سینیٹر پکڑا گیا ہے۔ تو یہ چیز امریکہ کے اندر ہوتی رہی ہے۔
اور جس دن یہ بات کھلے گی اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جب کبھی نوٹس کیا تو یہ کلیئرلی یہ کیس چلے گا. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.